نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا مالدار تھا، تو پھر اس پہ غربت آ گئی. جب غربت آئی تو رو پڑا، کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما، میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری. مالدار جب تھا تو بڑی موج کہ یا اللہ میں نے بڑی اب نہیں کروں گا، مجھے اس غربت سے نکال. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا، ڈر کے نہیں آیا، یہ تو الجھ گیا تب آیا ہے. یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے معاذ اللہ ڈرتے. یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا. تو اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے لیکن آ تو گیا ہے نا، چلو دے دو. تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا. فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے، تم دے دو. اسے دے دیا. جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا اوہو وہ تو میں نے اس طریقہ سے استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا. پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا، پھر قرضے چڑھ گئے، پھر سارے علاج کر. کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا، اب معاف کر دے. 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی. حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا، آسانی تھی، 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ تو غربت آئی ہے تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا. بیمار ہوا ہے تو آیا، اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا. 70 دفعہ توبہ توڑی. ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا، دولتیں بھی تھی، آسانیاں بھی تھی. دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں، جب الجھ جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا کریم ہے، مجھے خالی نہیں لوٹاتا. تڑپ اٹھا، آنسو نکل گئے، اٹھ کے مصلے پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے، آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا، آج میرا بن کے آیا ہے. تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا، آج کیا دے گا؟ تو محبوب فرماتے اللہ فرماتے اب میں اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کروں گا. استغفار کریں، اس کے حضور حاضری دیں. جس طرح سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ میں نے کسی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے، میں نے اب کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جانا ہے، برف باری دیکھنی ہے، سیر کرنی ہے، 10 دن کی چھٹیاں وہاں گزارنی ہے. چلو 7 چھٹیاں وہاں گزار لو، 3 دن اپنے اللہ کے ساتھ گزارو. روزے رکھو، دن کو رات کو قرآن شریف پڑھو، تلاوت، کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ حضور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے، نبی پاک کی نعت کے لیے، اذکار کے لیے، بزرگوں کے لیے. پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.